الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں ہمارے بہن بھائی ہمیں اس وقت سماعت فرما رہے ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ آج ممکنہ شب قدر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ عمومی طور پر فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ جب اس طرح کے کوئی بڑے ایونٹس آتے ہیں، کوئی بڑی بابرکت راتیں آتی ہیں، تو لوگ ان نیک اعمال کے بارے میں کویسچنس کرتے ہیں کہ جس سے درجات کی بلندی، گناہوں کے کفارے، اللہ تعالیٰ کا قرب، نیکیوں میں اضافے کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ لیکن اے وائی کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک تعلیمی ماحول بنائیں اور صرف ایک جہت کو نہ دیکھیں بلکہ ہر جہت سے اپنی فکر آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ اسی نقطے کے پیش نظر میں آج آپ کی خدمت میں ایک گزارش کرتا ہوں ایک مثال کے ذریعے کہ اگر کوئی آپ سے کویسچن کرے کہ ایک آدمی بہت سارا مال جمع کرے اور بالکل طیب حلال طریقے سے اپنے گھر میں سونا، چاندی، روپیہ سب کچھ تجوری میں بھر لے، لیکن اس کی حفاظت کا انتظام نہ کرے، یہاں تک کہ چور چرا کر لے جائیں، یا ایسی جگہ اپنے نوٹ ڈال دے کہ جہاں کیڑے مکوڑے اور چوہوں کی حفاظت کا انتظام نہ ہو، حتیٰ کہ اس کے سارے نوٹ قطر کے چلے جائیں، ختم کر دیں، تو اس آدمی کو سمجھدار کہا جائے گا یا بیوقوف کہا جائے گا؟ یقیناً آپ ذی شعور ہیں، آپ کہیں گے بہت نادان آدمی تھا کہ حاصل کرنے پہ توجہ رہی، حفاظت پر نہ رہی۔ بس آج یہی نقطہ آپ کو سمجھانا ہے کہ اس بڑی رات میں جہاں آپ وظائف اختیار کرتے ہیں، نوافل اختیار کرتے ہیں، وہیں جو آپ نے بڑی محنت سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، زکاتیں دیں، غریبوں کی مدد کی، غریبوں کو کھانا کھلایا اور بہت سارے نیک اعمال کیے، انہیں اپنے نامہ اعمال میں محفوظ کیا، اس کے بعد اس کی حفاظت کا شعور بھی بیدار کریں، کیونکہ ایک دفعہ جب نیکی نامہ اعمال میں آ جائے تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ دنیا میں نامہ اعمال میں محفوظ رہے گی، اور اس بات کی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میدان محشر میں آپ اس نیکی سے کما حقہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر بس ایک حدیث میں آپ کو عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دراہیم ہو نہ مال و متاع ہو۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو برود قیامت نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، یعنی عبادات بہت ہوں گی، لیکن سرکار نے فرمایا یاتی قد شتم ھذا، لیکن وہ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی بکی ہوگی، وقذف ھذا، اور کسی پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائی ہوگی، واکل مال ھذا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، وسفک دم ھذا، اور کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا، وضرب ھذا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ یہ لے جائے گا، حتیٰ کہ جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی ان لوگوں کا حساب و کتاب باقی ہوگا، یعنی ان کو بدلہ نہیں ملا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دے گا، وَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور اس شخص کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اگر ہم بھی ایسے ہی کریں کہ ان باتوں پہ توجہ نہ کریں، صرف جمع کرنے پر توجہ رکھیں، اور میدان محشر میں جن کے حقوق ہم نے سلب کیے تھے وہ ایک ایک کر کے ہماری نہ صرف نیکیاں لے جائیں، نام اعمال خالی، پھر ان کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی جائیں، اب صرف برائیاں ہماری بھی ان کی بھی، تو کتنے عرصے جہنم میں رہنا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لہٰذا یہ رات احتساب کی رات بنائیں۔ میں 3 ادوار کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں، ماضی کے بارے میں سوچیں، آپ نے کس کس کو گالیاں بکی ہیں، کس کس کو مارا ہے، کس کس پر جھوٹی تہمتیں لگائی ہیں، کس کا مال کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، سود کی شکل میں، رشوت کی شکل میں، آپ کے امپلائی ہیں ان کی پوری سیلریز نہیں دیتے اس کو کھایا ہوا ہے، کہاں پر آپ نے لوگوں کے جھوٹ بول کر اکاؤنٹ خالی کروا لیے ہیں، نوکریوں کے جھانسے دے کر آپ پیسے سمیٹ کر لے گئے ہیں، بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، جعلی کاغذات بنا کر کسی کے پلاٹ، کسی کا بنگلہ قبضے میں کر رکھا ہے، کسی نے قرضہ دیا کھا گئے، کسی نے چیز بیچی آپ نے اس کی پیمنٹ کھا گئے، اور یہ سب ڈکارے لے رہے ہیں، یہ یاد رکھیے سب حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کو ناحق قتل کیا اور کسی کو مارا، کس کس کے دانت توڑے تھے ماضی کے اندر اپنی کالج لائف میں، بیوی کو مارا، بچوں کو مارا، نوکر کو مارا۔ اگر آپ غور کریں ان اعمال کے اندر تینوں چیزیں، 4 چیزیں جمع ہیں۔
مالی، روحانی اور جسمانی۔ اس کا مطلب ہے جیسی بھی کوئی تکلیف پہنچائی، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بروز قیامت ان لوگوں کو حساب و کتاب دینا ہوگا۔ تو اپنے زمانے ماضی پر غور کر کے سوچیں، اگر کسی کا مال کھایا ہے تو فوراً سے پیشتر اس مال کو واپس کرنا ہوگا، اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی، رشوتیں، سود واپس کرنے ہوں گے، زمینیں واپس کرنی ہوں گی۔ اگر فرض کر لیں وہ شخص مر گیا ہے تو اس کے وارثوں کو دینا ہوگا، اور فرض کر لیں اس کا بھی نہیں پتہ تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اتنا مال صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معاف کروائیں۔ اگر معاف کر دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ کرے تو پھر دینے کی نیت رکھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بھی اس کو فوراً واپس کریں۔ اور فرض کر لیں کہ آپ کو ملا ہی نہیں اور آپ نے صدقہ کیا، تو یہ نہیں کہ بری ذمہ ہو جائیں گے، بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور کھڑا کرے گا اور ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا۔ اس کے لیے میرا مشورہ ہوتا ہے ہمیشہ، اسی طرح آپ نے کسی کی خدا نخواستہ دل آزاری کی، اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ کسی کو کی عزت خراب کی تھی، جیسے ہماری بہنیں خاص طور پہ اگر مجھے سماعت فرما رہی ہوں، کس کس کے دل پھٹوائے تھے، کون سی ساس بہو کو لڑوایا تھا، کن شوہر بیوی کے درمیان اتنی بدگمانی پیدا کی تھی کہ طلاقیں ہو گئیں اور ان کی پوری زندگی کو عذاب بنایا تھا، ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ اگر فرض کر لیں کہ ایسا کوئی صورتحال نہیں ہے، وہ غائب ہو گئے، تو پھر 3 کام ضرور کیجیے گا۔ ایک، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ دوسرا، کثرت سے ایصال ثواب کریں، جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کر دیں۔ اور تیسرا، کوئی ان کے لیے ثواب جاریہ کر دیں۔ تو انشاءاللہ میدان معاشر میں مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ جب آپ کی دعاؤں، ایصال ثواب اور آپ کے ثواب جاریہ کی برکت سے انہیں پہاڑوں کے برابر نیکیاں ملیں گی، تو وہ اس سے خوش ہو کر آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو اپنا پریویس پورا ٹائم دیکھیں، اپنے پاسٹ کو دیکھیں۔ دوسرا، پریزنٹ، کیا ہم ایسا کر رہے ہیں؟ کسی کے گھونسا مار دیتے ہیں، کسی کی انسلٹ کر دیتے ہیں، کسی پہ جب چاہتے ہیں چور ہونے کا یا زانی ہونے کا یا گندا الزام لگا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کا مال کھا جاتے ہیں۔ اگر یہ حال پریزنٹ کے اندر صورتحال جاری ہے تو ڈریں اللہ کے عذاب سے، اور ہمیں اس کو منقطع کرنا چاہیے۔ تیسرا ہوتا ہے فیوچر پلاننگ۔ یہ صرف نہ اپنی ذات کے لیے کرنی ہے بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی کرنی ہے۔ جو آپ کے متعلقین ہیں، اگر میں اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان خطاؤں سے بچاتا ہوں کہ میں کسی کو ماروں گا نہیں، کسی پہ تہمت نہیں لگاؤں گا، کسی کا مال نہیں کھاؤں گا، اور تدارک کر چکا ہوں، تو مجھے یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ماں باپ بھی ایسے نہ ہوں، میرے بھائی بہن بھی ایسے نہ ہوں، میرے بیوی بچے بھی ایسے نہ ہوں، جو میرے دوست جن کو شعور حاصل نہیں ہے وہ بھی ایسے نہ ہوں، میں ان میں شعور کو بیدار کروں۔ اور خصوصاً اپنے بارے میں تو احتساب انتہائی ضروری ہے۔ تو ایک فیوچر پلاننگ چاہیے، اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ سیلف کنٹرول انتہائی ضروری ہے۔ اگر مال کا لالچ اتنا کوٹ کوٹ کر بھر چکا ہے کہ مال آ جائے اس کی مقدار پر نظر ہے، ذریعہ اور سبب پر نگاہ نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ مال تو بہت آ جائے گا لیکن آخرت میں اس کا وبال بہت مشکل ہوگا، اس کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ لہٰذا ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو تھوڑا کنٹرول کرے۔ ایسے اگر آپ بہت ہی غصیلے ہیں، جب دل چاہتا ہے کسی کو ماں بہن کی گالی بک دی، جب دل چاہا تھپڑ کھینچ کے مار دیا۔ یہ شوہر حضرات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ باہر سے باس سے ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں، گھر پہ جا کے سارا غصہ بیوی پہ نکال رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ غلط چیز ہے، وہ ایک انسان ہے، آپ اس کو، وہ بھی کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس طریقے سے اس کی انسلٹ کرنا، غلط کام کرنا بالکل غلط ہے۔ تو اپنے غصے کو فیوچر میں کنٹرول کرنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ اسی سے ہاتھ چلتے ہیں، اسی سے آنکھیں چلتی ہیں کہ ہم گھور کر دیکھتے ہیں، اسی سے ہم شاؤٹنگ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے منصب پر کنٹرول کریں، اس کے غلط استعمال پر کنٹرول کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی کو منصب حاصل ہوتا ہے، جس کو چاہا اٹھوایا پٹوا دیا، جس پہ چاہا جھوٹے کیس بنا کے 20 سال کے لیے جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ میں پرسنل جانتا ہوں کتنے لوگوں نے بے قصور جیلیں کاٹی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کسی کی شان میں گستاخی ہو گئی تھی، اس کے پاس منصب تھا، اس کے پاس سورسز تھیں، اس نے ایک فون کال کی، اس کو گھر سے اٹھا کے جیل میں ڈالا، اور بیچارے غریب آدمی، اور اس کے لیے بڑے مسائل پیدا کر دیے گئے۔ تو یہ اس طرح اپنے منصب کا غلط استعمال، اس پر ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ ہم فکر آخرت کو بڑھائیں۔ اس کے لیے بیسٹ چیز ہے، آج وہ رات ہے جس میں خود اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ پورا قرآن زندگی میں کم از کم ایک بار ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھیں۔ میں نے ایئر وائی کیو ٹی وی پر اپنی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی، تدبر قرآن کے نام سے یوٹیوب پر موجود ہے، ایک ایپیسوڈ ڈیلی دیکھ لیا کریں۔ چونکہ میں ایک عوامی آدمی ہوں
تو ہم نے قرآن سے ان نکات کو خاص طور پر نکال کر بیان کیا ہے جس سے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ آپ زیادہ نہیں، ویسے تو 18 منٹس کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن آپ اونلی 10 منٹس دیکھ لیں، ایک آیت، اس کا ترجمہ، پھر اس کی شرح تفسیر سن لیں، آنکھیں بند کریں، غور و تفکر کریں، انشاءاللہ بہت ہی برکت حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن میں عقیدہ بھی ہے، تربیت بھی ہے، اصلاح بھی ہے، احکام بھی ہے، اس میں عبرت حاصل کرنے کا سامان بھی ہے، تو کیفیات مختلف ہوتی جاتی ہیں اور انسان اپنی آخرت کی بہتر سے بہتر تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ خود بھی کریں، گھر والوں کو بھی کروائیں، ایسے ہی اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کریں۔ ہم 11ویں کرتے ہیں، 12ویں کرتے ہیں، تیجا ہے جی، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے، ختم قادریہ، آیت کریمہ کا ورد ہو رہا ہے، شب معراج میں جاگ رہے ہیں، شب برات میں جاگ رہے ہیں، اچھی بات ہے، اگر دائرہ شریعت میں رہ کر ہے تو منع بھی نہیں ہوگا، لیکن ہمارے گھر درس قرآن سے خالی کیوں ہیں؟ گھر میں جب قرآن کا درس ہوتا ہے تو بہت برکت ہوتی ہے۔ ایسے ہی حدیث کی طرف آئیں، حدیث بھی وحی ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، پیغام دونوں اللہ کے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ جائیں اور درس بخاری بائے مفتی اکمل لکھیے گا، ہمارے QTV میں ریکارڈنگ چل رہی ہے، اور الحمدللہ ایک حدیث اس کی شرح پڑھ لیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کا فیض جاری ہوگا، طبیعت میں چینج آنا شروع ہوگا۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کو جمع کر کے سنوائیں، انشاءاللہ بہت پازیٹیو چینج آئے گا، اور پھر انشاءاللہ میدان محشر میں آپ عزت کے ساتھ، پروٹوکول کے ساتھ، ود اپنی فیملی انشاءاللہ جنت میں آسانی سے داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جن باتوں کو میں نے بیان کیا، سب سے پہلے مجھے خود ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنے ہمارے بہن بھائی سن رہے ہیں آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔